لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، سابقہ خطبہ جمعہ میں نے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مزید کچھ صحابہ اکرام کا میں تذکرہ کروں گا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ ان میں پہلا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں قتل کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے جابر، الا اخبرک بما قال اللہ تعالی لابیک، اے جابر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جن سے بھی کلام کیا ہے، اللہ نے جن سے بھی بات کیا ہے، پس پردہ ان سے بات کیا ہے، پردے کے پیچھے ان سے گفتگو کی ہے۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، لیکن اللہ نے تیرے باپ سے آمنے سامنے بات کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے میرے بندے، خواہش کر، تمنا کر، آرزو کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا، میں تیری تمنا پورا کر دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، تمنا کی، اے پروردگارہ، تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ کہا، اے اللہ، میرا پیغام میرے پسماندگان تک پہنچا دے، میری وارثین تک پہنچا دے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں،
ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو روزی دی جا رہی ہے، ان کو روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ یقیناً شہداء رب کے پاس زندہ ہیں، اس زندگی کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، انہیں روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو نعمتیں دے رکھی ہے وہ ان نعمتوں سے خوش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، ان میں ایک نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل ثابت بن قیس، ثابت بن قیس کیا ہی اچھے آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، کہا یہ بہت اچھے آدمی ہیں، کیا ہی اچھے آدمی ہیں۔ سورہ حجرات کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور نبی سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے، تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہ ہو، تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہنے لگے میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میری نیکیاں برباد ہو گئی، میرے اعمال برباد ہو گئے۔ چنانچہ وہ مغموم ہو گئے، محزون ہو گئے، غمگین ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس تو جنتی ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جنتی ہیں۔ یہ اس کے بعد جنگ یمامہ میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں ایک نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ اکرام سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ فرمایا خذوا القرآن من 4، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں کمزور تھی، باریک تھیں۔ ایک دفعہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے، تیز ہوا چلی، ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئی۔ صحابہ اکرام ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی، مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود کی دیکھیے نا باریک پنڈلیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، تم ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، ان کا مذاق کر رہے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ میزان میں رب کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری اور وزندار۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں ایک نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے،
ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کی سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کے امام ہوں گے، علماء کے آگے آگے ہوں گے۔ یقیناً یہ فضیلت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جنتی ہونے کی دلیل ہے، گویا ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العلماء کا ٹائٹل دیا، یہ علماء کے امام ہیں، یہ امام العلماء ہیں، روز قیامت علماء کے آگے ہوں گے، انہی علماء کی امامت کا شرف حاصل ہوگا۔ کتنا عظیم شرف ہے۔ یقیناً علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء کی امامت، بڑا عظیم عہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت سنائی ان میں ایک نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فاستقبلتنی جاریۃ شابۃ، ایک نوجوان دوشیزہ نے، ایک نوجوان لڑکی نے جنت میں میرا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا لمن، تو کس کے لیے؟ تو اس دوشیزہ نے جواب دیا لزید بن حارثہ، میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں۔ تو یہ بھی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کا تذکرہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں انس بن مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنۃ لتشتاق الی ثلاثۃ، جنت 3 آدمیوں کو شوق رکھتی ہے، جنت 3 آدمیوں کو شوق رکھتی ہے، جنت چاہتی ہے کہ وہ 3 عظیم ہستیاں اس میں داخل ہو جائیں۔ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، پہلے نمبر پر ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور دوسرا نام سلمان فارسی، تیسرا نام ہے عمار بن یاسر۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کا جو خانوادہ ہے، یاسر کا جو خاندان ہے، آل یاسر جو ہے، آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں آل یاسر کو اذیتیں پہنچائی جاتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آل یاسر پر سے گزرے، انہیں ستایا جا رہا تھا، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا ابشروا آل یاسر، اے یاسر کے خانوادے، اے یاسر کے خاندان والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے پر، ان کے نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم اور دائم رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں ایک نام ہے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، سابقہ امتیں مجھ پر پیش کی گئیں، سابقہ اقوام میرے آنکھوں کے سامنے سے گزاری گئیں. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْدِ، بعض نبیوں کو میں نے دیکھا، ان کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ان کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو 10 سے کم لوگوں پر مشتمل تھا. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، بعض نبیوں کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک یا دو لوگ. کسی نبی کی دعوت کو قبول کرنے والے ایک یا دو لوگ. اور پھر فرمایا وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، میں نے کچھ انبیاء ایسے بھی دیکھے جن کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا. اکیلے آئے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اکیلے چلے گئے، کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکیلے آئے اکیلے چلے گئے. پھر فرمایا اتنے میں ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی دی، ایک بڑی جماعت میرے آنکھوں کے سامنے سے گزاری گئی. میں نے سمجھا شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں. مجھے بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ ہیں اور یہ بنی اسرائیل ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. مجھ سے کہا گیا آپ آسمان کے ایک کنارے پر دیکھیں. میں نے آسمان کی ایک طرف دیکھی تو مجھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، انسانوں کا ایک بڑا گروہ دکھائی دیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ آسمان کے دوسری طرف دیکھیں، دوسری جانب دیکھیں. پھر میں نے آسمان کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی میں نے انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ دیکھا، انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت میں نے دیکھی. اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. 70,000 افراد. کیا بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے صرف 70,000 ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس تعداد کو اور بڑھا دے، ورنہ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین میں ہی یہ کوٹا کمپلیٹ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس تعداد کو بڑھا دے. چنانچہ یہ تعداد بڑھا دی گئی. آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ ان 70,000 میں ہر 1000 کے بدلے مزید 70,000. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. آپ نے یہ حدیث بیان کی، کھڑے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. صحابہ اکرام بیٹھ کر کے ڈسکس کرنے لگے 70,000 لوگ جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو. کچھ لوگوں نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ہم تو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں، شاید ہم اس فضیلت سے محروم ہو جائیں. کسی نے اور باتیں کہیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. پوچھا اے میرے ساتھیوں تم کس بارے میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے بتائی بات. کہا اللہ کے رسول ہم ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے 70,000 افراد یہ ہیں. آپ نے ان کی کچھ کوالٹیز بتائی، ان کی کچھ صفات بتائے، ان کے کچھ اوصاف بتائے. آپ نے پہلا وصف یہ بتایا ہم الذین لا یسترقون، وہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، دم کا مطالبہ جائز ہے.
بیمار کسی عالم سے، کسی نیک آدمی سے دم کا مطالبہ کر سکتا ہے، دم کا مطالبہ جائز ہے، لیکن ایمان کا اور توحید کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس جائز محتاجی سے بھی بچے، خود اللہ سے دعا کرے۔ جب بھی بیمار ہو جائیں معوذتین پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ فرمایا لا یسترقون، وہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، اپنا علاج خود کرتے ہیں۔ لا یکتوون، وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، برا فعل نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، نہ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، نہ کسی اور چیز میں وہ نحوست کو مانتے ہیں۔ لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، وہ برا فعل نہیں لیتے ہیں۔ فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اس مجلس میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے، ان 70,000 لوگوں میں فرمائیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم انہی میں سے ہو جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں۔ پھر اور ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ نے سبقت کر لی ہے۔ مزید کچھ صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں جو بقیہ جو صحابہ ہیں ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔